والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. صدق اللہ العظیم. اس بافیض اور کارگزار ادارے کے محتمم حضرت مولانا ریاض احمد مظاہری صاحب دامت برکاتہ، یہاں کے قدیم استاد حضرت مولانا یاسین صاحب اور تمام اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، مدرسے ملک میں اور بھی ہیں اور مدارس کی خدمت، ان کی افادیت، ان کی عظمت، ان کی اہمیت مسلم ہے. مدرسہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، پھوس کے چوپڑے میں ہو یا عالیشان عمارت میں، اس کا رشتہ مدرسہ صفحہ سے قائم ہے، اور یہ نسبت بہت بڑی نسبت ہے. لیکن آپ کا یہ مدرسہ اپنی نسبت کی وجہ سے دوسرے اور مدارس کے مقابلے میں اہمیت کا حامل ہے. نسبتیں چیزوں کو قدر و قیمت بخشا کرتی ہیں. آپ اس ادارے میں تعلیم پا رہے ہیں جہاں عظیم سلطان اور صاحب دل، صاحب معرفت انسان حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے انفاس قدسیہ پھیلے ہوئے ہیں. ان کی زندگی کا ایک معتد بھی حصہ یہاں گزرا ہے. انہوں نے یہیں سے آخرت کا سفر فرمایا ہے. انہوں نے یہیں اللہ کا پاک قرآن اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے. انہوں نے یہیں مسجد کے نیچے تہخانے میں اپنے خلوت گدے میں اللہ کو یاد کیا ہے، اور ان کا یہ خلوت گدا یہ بتانے کے لیے بہت کافی ہے کہ فقیر ہو یا سلطان، اس کی عظمت اللہ سے تعلق کی وجہ سے قائم ہوتی ہے. حضرت اورنگزیب عالمگیر مغلیہ سلاطین میں سے ایک سلطان ہے. کیا وجہ ہے کہ ہم ان کے پیش رووں کو یاد نہیں کرتے ہیں؟ ان کے آباء و اجداد کا اگرچہ کہ وہ بھی سلطان تھے، اس عظمت کے ساتھ ذکر نہیں کرتے جس احترام کے ساتھ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرتے ہیں. اور صرف ذکر نہیں کرتے بلکہ یہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ کے ایک ولی کے تذکرے میں ہماری اپنی سعادت ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ
کہ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ صرف بادشاہ نہیں تھے، یہاں ٹھہر کر ایک بات آپ کو سنا دوں۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہیں جا رہے تھے اور راستے میں اجمیر شریف پڑھا اور حضرت فاتحہ پڑھنے کے لیے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ حاضر ہوئے، فاتحہ پڑھی، کچھ دیر تک ٹھہرے رہے، پھر واپس آئے تو لوگوں نے کہا کہ حضرت کیا محسوس فرمایا؟ حضرت نے ایک جملہ کہا مگر بہت پیارا، کہنے لگے کہ کیا پوچھتے ہو، بس اتنا سن لو کہ دنیا سے جانے کے سینکڑوں سال کے بعد بھی یہ شخص دلوں پہ حکمرانی کر رہا ہے، دلوں پہ حکمرانی کر رہا ہے۔ میں نے یہ جملہ آپ کو اس لیے سنایا کہ ایک حکمرانی ہے جسموں کی حکمرانی اور ایک حکمرانی ہے دلوں کی حکمرانی۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر کو اللہ نے دونوں سے نوازا تھا، وہ جسموں کے بھی حکمراں تھے، دلوں کے بھی حکمراں تھے، اور دلوں پر انہوں نے جو حکومت کی وہ خزانے کے بلبوتے پر نہیں، تعلق مع اللہ کی دولت کی وجہ سے۔ اور ہمارے عزیز طلباء کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ صرف ولایت اور روحانیت میں ان کا مقام مسلم تھا ایسا نہیں ہے، علم بھی ان کا بہت گہرا ہے، فقہ پر ان کی بہت گہری نظر ہے۔ جس وقت فتاوی عالمگیری مرتب کی جا رہی تھی، بڑے بڑے علماء تھے اور وہ متعلق حصہ بحث و تحقیق کے بعد لکھتے تھے اور پھر رات کو حضرت کے سامنے پڑھ کر سنایا جایا، تو آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ بڑے بڑے علماء اور فقہا کے لکھے ہوئے میں حضرت رائے دیا کرتے تھے اور کہیں ضرورت ہوتی تو فرماتے تھے اس کو اس طرح نہیں اس طرح لکھنا چاہیے۔ اس سے اندازہ کیجیے کہ علم میں ان کی کیسی پختگی تھی۔ انتقال سے پہلے جو وصیت انہوں نے فرمائی ہے اس میں بھی ان کی علم فقہ پر گہری نظر ظاہر ہوتی ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ وہ بہت محتاط منطقی انسان تھے اور ان کے ہاں گزر بسر دو چیزوں سے تھی، ایک قرآن مجید کی جو کتابت فرماتے تھے اس کا جو ہدیہ ملتا تھا، اور دوسرے ٹوپیاں سیتے تھے۔ دو ذرائع تھے، آمدن کے دو ذرائع تھے۔ تو جب انتقال کا وقت قریب آیا اور وصیت لکھی تو اس میں یہ لکھا کہ میرے انتقال کے بعد میرے کفن دفن کا انتظام میری ذاتی رقم سے کیا جائے اور فلاں طاق میں پیسے رکھے ہیں وہی پیسہ استعمال کیا جائے۔ وجہ اس کی لکھی کہ وہ جو رقم ہے وہ ٹوپی سینے کی اجرت ہے، ٹوپی کے ذریعے جو آمدنی ہوئی ہے وہ پیسہ ہے، جو کتابت قرآن کا پیسہ ہے وہ بھی میرے کفن دفن پہ خرچ نہ کیا جائے، اس لیے کہ اجرت علی کتابت القرآن کے سلسلے میں بعض فقہا کا اختلاف ہے، اس لیے وہ پیسہ بھی میرے کفن دفن پر استعمال نہ ہو بلکہ ٹوپی والا پیسہ استعمال ہو جس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ اجرت علی کتابت القرآن میں بھی بعض فقہا کا اختلاف ہے،
اس لیے وہ رقم بھی استعمال نہ کی جائے۔ آپ اندازہ کیجیے کس قدر باریکی ہے، کس قدر احتیاط ہے۔ ایک آدمی پورے ہندوستان کا شہنشاہ ہے، اور ہندوستان بھی چھوٹا نہیں، پورا ہندوستان، اور سارا خزانہ اس کے ہاتھ میں، جیسے چاہے وہ استعمال کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ کی خشیت کی وجہ سے ایک آنا بھی بیت المال کا اپنے لیے جائز نہیں سمجھتے۔ محنت کر رہے ہیں، اپنی روزی خود کما رہے ہیں، اس سے گزر بسر فرما رہے ہیں۔ آپ آج دیکھیں ہندوستان سمٹ سمٹا کے چھوٹا ہو گیا ہے۔ اس چھوٹے سے ہندوستان کے چھوٹے سے شہر میں، چھوٹی سی کارپوریشن میں بھی کوئی کارپوریٹر ہو جاتا ہے تو بیت المال کو شیر مادر سمجھتا ہے کہ ہمارے لیے بالکل حق حلال ہے، جیسے چاہیں استعمال کریں۔ ابھی محاشے بنے ہیں، 1 سال ہوا ہے، بنگلہ بن گیا، کوٹھی بن گئی، 40 لاکھ روپے کی گاڑی آ گئی، اور تنخواہ کیا ہے 40,000 روپے۔ تو جناب عالی یہ سب کہاں سے آ رہا ہے؟ کوئی من و سلوا اتر رہا ہے؟ پوچھیے ان سے کہ کدھر سے آ رہا ہے، تو بڑی معصومیت سے کہتے ہیں اوپر کی آمدنی ہے، اوپر کی آمدنی۔ یہ نہیں کہتے کہ رشوت دیتا ہوں یا بیت المال ہڑپ کر رہا ہوں، اوپر کی آمدنی ہے۔ یعنی کیا مطلب اوپر کی آمدنی کا؟ کیا رات کو حضرت جبریل دے کے جاتے ہیں؟ ارے سیدھے کہو کہ حرام مال کھا رہا، بیت المال غصب کر رہا۔ اور صرف ایسا نہیں کہ غیر مسلموں کا یہ حال ہے، مسلمان بھائیوں کا بھی حال بہت برا ہے۔ یہ جو ہمارے بہت سے مسلمان لیڈر پھرتے رہتے ہیں، حالت ان کی بھی بڑی خراب ہے۔ حج ادا کرنے گیا تھا قوم کا لیڈر کوئی، سنگ باری کے لیے شیطان کی جانب میں آ گیا۔ رب یہ جمرات کے لیے ایک کنکر مارنے پر یہ صدا اس نے سنی، تم تو اپنے آدمی تھے، تم کو آخر کیا ہوا؟ سمجھ گئے نا؟ تم تو اپنے آدمی تھے، تم کو آخر کیا ہوا؟ یعنی دوسرے مارے تو مارے، تم کدھر مار رہے ہو؟ تو یہ جو بیت المال کو اپنا حق سمجھ لیا غلط ہے۔ حضرت اورنگزیب کی زندگی احتیاط کا نمونہ ہے، خشیت کا نمونہ ہے، اور بیت المال کی حفاظت کا نمونہ ہے۔ ہمارے ہاں حال یہ ہے، بعض وزیروں کے گھر پر ریڈ پڑی، چھاپا مارا گیا، آپ کو حیرت ہوگی، کئی ہزار جوڑے چپل جوتوں کو نکلے۔ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہی سب عام لوگوں کی گاڑے پسینے کی کمائی چوس ہے۔ ہمارے عزیز بچے بھی ہیں، اور مجھ کو معلوم ہے کہ دوپہر کا وقت ہو رہا ہے، اور دوپہر میں جو ہے عطا اللہ شاہ بخاری بھی تقریر کریں، تب بھی طلبہ کہتے ہیں کہ اللہ ان کو نیک ہدایت عطا فرمائے۔ تو اس لیے اگر میں خوش تقریر کروں گا تو آپ لوگ عالم قیلولہ میں چلے جائیں گے، اس لیے ایک دلچسپ بات بھی سنا دینا۔ ایک صاحب تھے ہمارے یہاں کے منسٹر، لطیفہ ہے، وہ بیچارے گئے، وہ گئے دوسرے ملک، مغربی ملکوں میں سے کہیں، تو
وہاں انہی کا ہم منصب وزیر منسٹر اس کے ہاں ٹھہرے، عالیشان بنگلہ، کاریں، سہولتیں دیکھ دیکھ کے حیران۔ کئی دن ٹھہرے، جب رہا نہیں گیا تو واپسی کے وقت پوچھا کہ میں بھی وزیر ہوں، آپ بھی وزیر ہیں، لیکن آپ کے ٹھاٹ تو بادشاہوں کی طرح ہے، کہاں سے یہ سب آیا؟ اس نے کہا چلو صاحب، ابھی حضرت مولانا مجھ کو لے گئے تھے وہاں 12 دری میں اوپر، ادھر سے نظارہ کیجیے، تو ایسے ہی وہ وزیر بھی لے کے گیا کہ چلو اوپر، اور وہاں لے گیا۔ اس کے بعد کہنے لگا وہ پیچھے ندی نظر آ رہی ہے، بڑی ندی جی، اس پہ پل نظر آ رہا ہے؟ ہاں نظر آ رہا ہے۔ یہ پل جو ہے 12 کلومیٹر کا ہے۔ تو ہندوستان کا وزیر جو تھا اس نے کہا کہ نہیں، اتنا لمبا تو نہیں دکھ رہا ہے۔ اس نے کہا دکھے گا بھی کیسے، 12 کلومیٹر کا تھا، 6 کلومیٹر کا بنا، باقی 6 کا یہ سب بنا۔ یہ ہوا، یہ واپس آ گیا۔ سال 2 سال کے بعد وہ حضرت آئے تھے۔ اب جو آئے ان کے ہاں تو دیکھا کہ اس کے ٹھاٹ تو ہم سے دگنے ڈبل، عظیم الشان بنگلہ اور حیران ہو گیا۔ اس نے کہا تم تو مجھ سے کہہ رہے تھے کہ میری حالت خراب، یہاں تو تمہارا بہت ہی ٹھاٹ باٹ ہے، کیسے ہوا؟ اس نے کہا چلو میرے ساتھ۔ اوپر لے گیا، لے جانے کے بعد کہنے لگا وہ ندی نظر آ رہی ہے؟ جی نظر آ رہی ہے۔ اس پہ پل نظر آ رہا ہے؟ اس نے بہت غور سے دیکھا، نہیں پل تو کہیں دکھ نہیں رہا، دکھے گا کیسے، اسی کا یہ سب اس نے آگے غائب کیا تھا، اور اس سے نصیحت حاصل کر کے اس نے پورا غائب کر دیا۔ گویا کہ بتایا کہ ہم مشرقی لوگ کسی بھی معاملے میں تم سے پیچھے نہیں رہ سکتے، اگر تم آدھا پل کھا رہے ہو ہم پورا کھا رہے ہیں۔ یہ صورتحال ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ دنیا ہی دنیا نگاہ کے سامنے ہے۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ کے سامنے دنیا نہیں تھی، آخرت تھی۔ اسی لیے اس شخص نے احتیاط، توازن، خدمت اور عمل و اقدام والی زندگی اختیار کی، اور ایسی زندگی گزاری کہ لوگوں نے ان کو الخلیفۃ السادس کہا، یعنی خلفائے راشدین کا جو سلسلہ چلا اسی کی آخری کڑی حضرت اورنگزیب عالمگیر کی زندگی بھی ایک نمونہ قائم کیا، اور بتایا کہ کس طرح دین کی خدمت کی جائے گی۔ عمر اچھی خاصی ہو چکی تھی، ہمارے عزیز بچے اس کو سنیں، قرآن مجید پڑھنے والے سنیں، یاد کرنے والے سنیں۔ عمر اچھی خاصی آ چکی تھی، لیکن صحت ماشاءاللہ بالکل ٹھیک تھی۔ سفر میں جا رہے تھے، کہیں مال کا لڑا جانا تھا، تو ان کی اولاد کی اولاد سب ان کو رخصت کرنے کے لیے آئے۔ حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ اس عمر میں ایک جست لگا کر، ایک چھلانگ لگا کر گھوڑے پر بیٹھے، 75 سال سے زیادہ عمر ہے، اور چھلانگ لگا کر بیٹھ رہے ہیں۔ تو کسی نے ان کی اولاد سے کہا کہ حضرت اس عمر میں آپ کی چستی، پھرتی، صحت، قوت کا یہ عالم ہے، اس کا راز کیا ہے؟ گھوڑے پہ سوار ہو چکے تھے، کسی سے کہا قرآن مجید لے کے آؤ، وہ لے کے آیا، حضرت نے ہاتھ میں قرآن مجید دیا۔ اس کے بعد کتنا خوبصورت جملہ کہا، فرمایا کہ بیٹا یاد رکھنا، جب تک تمہارے ہاتھ میں قرآن ہے اور تمہارا پیر گھوڑے کی رکاب پر ہے، دنیا کی کوئی طاقت تم کو ذلیل نہیں کر سکتی۔ تمہاری قوت ان
دو چیزوں کی بنیاد پر ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ کی راہ میں قربانی دینے کا جذبہ زندہ اور تازہ رہے، اور دوسرے قرآن مجید سے تمہارا رشتہ مضبوط رہے۔ یہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جو تمہیں آخرت کی کامیابی کے نسخے تو سکھائے گی، لیکن تمہاری زندگی کی تاریک راہوں کو بھی روشن کرے۔ قرآن مجید صرف آخرت کے لیے نہیں ہے، دنیا بنانے کے لیے بھی ہے۔ یہ تو ہماری محرومی کی بات ہے کہ ہم نے اپنا رشتہ قرآن مجید سے توڑ لیا۔ اب ہم قرآن مجید کی ویسی تعظیم نہیں کر رہے ہیں جو کرنی چاہیے۔ ہم قرآن مجید کے بارے میں دل میں وہ اعتقاد نہیں رکھتے جو رکھنا چاہیے۔ قرآن مجید کے ذریعے عزت پانے کا وہ ارادہ ہم میں کمزور ہو گیا جو اللہ نے ہمارے لیے کامیابی کے نسخے کے طور پر مقرر کیا تھا۔ یاد رکھیے گا، ہر وہ دور جو قرآن مجید سے ہمارے رشتے کی کمزوری کا ہوگا وہ ہمارے لیے ذلت کا دور ہوگا، اور ہر وہ عہد جو قرآن مجید سے رشتے کی مضبوطی کا ہوگا ہمارے عروج و اقبال کا دور ہوگا۔ یہ ایک بنیادی بات ہے جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ لیکن آج ہمارے مدرسوں میں بھی، پڑھنے والے عزیزوں میں بھی، پڑھانے والے مدرسوں میں بھی قرآن مجید کے تئیں وہ ذوق، وہ شوق، وہ تلاوت کا جذبہ، وہ اللہ کے پاک قرآن سے رہنمائی لینے کا حوصلہ نظر نہیں آتا، جس کی وجہ سے ہم دنیا میں بھی ذلیل ہو رہے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ نہ کرے مگر آثار یہ ہے کہ پکڑے جائیں۔ غور کیجئے کہ ہم قرآن مجید کی کتنی تلاوت کرتے ہیں، قرآن مجید کو کتنا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے فیضان کی کمی کا نتیجہ قرآن مجید سے رشتے کا کمزور ہونا ہے۔ ایک بزرگ کے تذکرے میں نے پڑھا، وہ فجر کی نماز کے بعد قرآن مجید کا درس دیتے تھے، اور اس وقت بڑا مجمع آتا تھا، فجر میں بہت سارے لوگ حاضر اور وہ درس دیتے تھے۔ وہ کسی نے ان سے کہا کہ آپ فجر کے بعد درس دیتے ہیں اور لوگ دور دور سے آ کر شریک ہوتے ہیں، اس کا راز کیا ہے؟ اس کے پیچھے چھپی ہوئی بات کیا ہے؟ تو انہوں نے ٹالا، جواب نہیں دینا چاہا، لیکن اس نے بڑا اصرار کیا۔ تو ان بزرگ نے، ان عالم نے کہا کہ درس تو میں فجر کے بعد دیتا ہوں، لیکن آدھی رات سے اٹھ جاتا ہوں اور پہلے 10 بارے قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں، اس کے بعد درس کی تیاری کرتا ہوں۔ وہ جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں اس کی برکت ہے کہ اللہ لوگوں کے دلوں میں کشش پیدا کرتا ہے۔ یہ ہے قرآن مجید سے تعلق۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، صفت الصفوہ میں ان کے بارے میں ہے، محمد ابن ادریس، ان کے بارے میں ہے کہ تابعی تھے۔ جب انتقال کا وقت آیا تو ان کی بیٹی سرہانے کھڑی ہوئی تھی، آخری وقت تھا والد کا، وہ رونے لگی۔ تو والد نے ان سے کہا کہ بیٹی کیوں روتی ہو؟ کیا تم کو یہ گمان ہے کہ اللہ مجھ کو عذاب دے گا؟ حالانکہ میں نے گھر کے کونے کی طرف اشارہ کیا، فرمایا حالانکہ میں نے گھر کے اس کونے میں 4000 مرتبہ قرآن مجید کا ختم کیا ہے، کیا تم کو یہ گمان ہے کہ اللہ مجھ کو عذاب دے گا؟ غور کیجیے، کثرت تلاوت اور پھر قرآن مجید سے حوصلہ پانے اور ایک جذبہ اپنے اندر پیدا کرنے کی جو صفت تھی ہمارے بڑوں میں اور بزرگوں میں، وہ ہمیں اپنے اندر لانی چاہیے۔ یہ جو بچے آج ہمارے حافظ ہو رہے ہیں، آج محنت کریں، آج کوشش کریں،
آج جد و جہد بڑھائیں، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید پڑھیں۔ آج جتنی آپ محنت کریں گے قرآن مجید سے آپ کا تعلق اتنا مضبوط ہو، آنے والے وقت میں آپ اتنے پختہ حافظ ہوں گے۔ اگر آپ آج محنت نہیں کریں گے آپ کا قرآن مجید کا حفظ پختہ نہیں ہوگا۔ انسان جتنی محنت کرتا ہے اسی کے بقدر آگے بڑھتا ہے۔ ہمارے شہر میں حافظ صاحب تھے، میں نے تو نہیں انہیں دیکھا، میرے اساتذہ نے دیکھا اور ان کے تذکرے کتابوں میں ہے۔ بہت ہی پختہ حافظ، بہت ہی شاندار قرآن مجید پڑھنے والے، لیکن عجیب بات ہے جب پڑھتے تھے ذرا شوق کم تھا۔ حافظ ہو گئے، جیسے تیسے حافظ ہو گئے تو والد نے کہا کہ اس سال رمضان میں تم کو تراویح سنانی ہے۔ اب تراویح کا جو نام سنا تو پسینے چھوٹ گئے، اس لیے کہ یاد تو تھا نہیں، اور قرآن مجید وہی سنا سکے گا جس کو اچھا یاد ہوگا۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ سارے راستے بند ہیں، راستے سب بند ہیں کوچے قاتل کے سوا، تو انہوں نے فر یفر کی گردان پڑی، یعنی گھر سے بھاگ گیا۔ اچھا پرانا دور تھا، موبائل نہیں، ٹیلی فون کا اتنا رواج نہیں، کچھ پتہ ہی نہیں کہاں گئے۔ یہ بھاگ کر دلی چلے گئے، ٹرین سے دلی۔ اب دلی چلے تو گئے، لیکن وہاں چند دن گزارنے کے بعد ان کو احساس ہوا کہ میرے والدین کو کتنی مایوسی ہو رہی ہوگی، گھر والے کتنے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ بس وہ چیز دل پہ اثر انداز ہو گئی، تو انہوں نے وہاں رہ کر محنت شروع کی۔ آپ لوگوں میں سے تو کبھی کسی نے جامع مسجد دہلی دیکھی ہوگی، جو اساتذہ ہیں انہوں نے دیکھی ہوگی۔ جامع مسجد دہلی جو ہے اس میں بہت سیڑھیاں ہیں، مسجد بلندی پر ہے تو بہت سیڑھیاں ہیں نیچے سے اوپر تک۔ انہوں نے کیا یہ کہ اس کی ہر سیڑھی پر روزانہ ایک قرآن مجید ختم کرتے تھے۔ اگلے دن اگلی سیڑھی پر، پھر اگلی سیڑھی پر، پھر اگلی سیڑھی پر، اسی طرح اوپر تک چڑھے، پھر اترے، پھر چڑھے، پھر اترے، 7 مرتبہ اس طرح ہر سیڑھی پر قرآن مجید ختم کیا، چڑھنے میں بھی اترنے میں بھی۔ اب آپ اندازہ کیجیے جو آدمی روزانہ ایک قرآن مجید پڑھ رہا ہے اور مسلسل پڑھتا جا رہا ہے اور محنت کر رہا ہے تو کتنا پختہ قرآن مجید اس کو یاد ہوا ہوگا، بہترین حافظ بنے گا۔ اور بعد کے دور میں جب سناتے تھے کہیں اٹکتے تک نہیں، اپنے بچوں کو بھی، طلبا کو بھی کبھی ترغیب کے طور پہ قصہ سناتے تھے کہ میں نے اتنی محنت کی۔ تو ایک دفعہ سنا رہے تھے تو بچوں میں تو ہر طرح کے ہوتے ہیں، طلبا تو ماشاءاللہ آسمانی مخلوق ہیں اور ان کے مقابلے کا کوئی نہیں۔ یہی حضرت اورنگزیب ان کا ایک وزیر تھا، ذرا اس کو طلبا علماء سے تھوڑی سی دوری تھی، تو کبھی کبھی کچھ کہتا تھا تو حضرت کہتے تھے نہیں ان کو کچھ نہ کہا۔ تو ایک دن حضرت کھڑے ہوئے تھے، وہ بھی تھا، کوئی طالب علم جا رہا تھا، اس کو موقع مل گیا، کہنے لگا کہ ان لوگوں کو زیادہ آتا نہیں ہے، اگر آپ کہیں تو ذرا سوال کرو۔ حضرت نے کہا سبحان اللہ، بسم اللہ۔ تو حوض تھا ایسے ہی جیسے سامنے حوض ہے، تو وزیر نے بلایا اور حضرت کے سامنے پوچھا، سوال کرے بھائی، سوال کرتا قدوری میں سے کرتا، سوال کرتا ہدایہ میں سے کرتا، سوال کرتا تفسیر کا کوئی سوال کرتا، لیکن اس کو تو نیچا دکھانا تھا نا۔ تو اس نے کہا کہ میاں ذرا یہ بتاؤ کہ اس حوض میں کتنا پیالہ پانی ہے؟ پوچھا تو کیا پوچھا؟ حوض میں کتنا پیالہ پانی ہے؟ اب آپ سوچیے ہم لوگ ہوتے تو چکر میں آ جاتے، لیکن
لیکن وہ تھا بڑا ذہین. اس نے کہا وزیر صاحب پیالے کا سائز متعین کرنا پڑے گا. اگر پیالہ حوض کے برابر ہے تو 1 پیالہ پانی، اگر آدھا ہے تو 2 پیالہ پانی، اگر چوتھائی ہے تو 4 پیالہ پانی. اور ایسے ہی گھٹاتا چلا گیا. تو بیچارہ خود چکر میں آ گیا. گھر جا کے اس نے 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھی کہ آج کے بعد کسی طالب علم سے لڑائی جھگڑا نہیں بولنے. تو طالب علم تو ہر طرح کے ہوتے ہو. تو جب حافظ صاحب نے ایک دن اپنے درجے میں یہ قصہ سنایا کہ میں نے ایسے جامع مسجد کی سیڑھیوں پہ قرآن مجید ختم کیا، اوپر تک گیا، پھر نیچے اترا، پھر گیا. تو ایک طالب علم نے کہا کہ حافظ صاحب آپ سیڑھی پہ بیٹھتے تھے تو لوگ کچھ دیتے بھی تو ہوں گے. تو حافظ صاحب نے بھی بے تکلف فرمایا کہ اسی سے تو اپنا گزر بسر ہے، وہاں کون سا اپنے کما رہے تھے. اصل جو ہے وہ آپ کو ان کی محنت سنا دی. آپ اندازہ کیجئے ایک آدمی نے کتنی زبردست محنت کی اور اس محنت کے نتیجے میں وہ بہترین حافظ بنے. تو ہمارے جو عزیز بچے ہیں خوب پڑھیں، قرآن مجید سے رشتہ مضبوط کریں اور سمجھ لیں کہ ڈوبتی سسکتی انسانیت کو اگر بچایا جا سکتا ہے تو اس کا ذریعہ صرف 2 چیزیں ہیں. ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، آپ کی مبارک تعلیمات. اللہ کی کتاب سے جڑنا اور حضور کے دامن سے وابستہ ہونا، یہ 2 ہی چیز ہیں. جب تک ان دونوں چیزوں پر عمل نہیں ہوگا کامیابی کی منزل دور رہے گی. اللہ کی کتاب سے جڑنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے جڑنا، آپ کی تعلیم سے، آپ کی ہدایتوں سے، آپ کے مبارک طریقے سے. تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. یہ ہے وہ چیز جو ہمیں سیکھنی چاہیے کہ ہماری کامیابی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے جڑی ہوئی ہے، آپ کی تعلیمات سے جڑی ہوئی ہے. ہمارے کتنے عزیز بچے ہیں جو علم حاصل کر رہے ہیں مگر عمل نہیں کر رہے. کتنے ہمارے عزیز بچے ہیں جو سیکھ رہے ہیں مگر اس کو زندگی میں برتتے نہیں. عالم بن رہے ہیں مگر ان کے اندر شوق عمل نہیں، ذوق اقدام نہیں. آپ غور کیجئے کہ اگر ہم ایک طرف اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں یا حدیث پڑھ رہے ہیں یا فقہ پڑھ رہے ہیں، ہم علوم و انوار نبوت کو سینے میں جگہ دے رہے ہیں اور پھر ہم معصیت کی ظلمتوں کی طرف بھی بڑھ رہے ہیں، تو یہ علامت ہے کہ ہم اس علم و نور نبوت کی توہین کر رہے ہیں جو اللہ نے ہمارے دل میں رکھا ہے. ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ان 2 کشتیوں پہ سوار ہو کر ہم چل نہیں پائیں گے، ڈوب جائیں گے. اگر ہم نے راستہ چنا ہے نور نبوت کا تو پھر ہمیں غفلت سے، معصیت سے، ظلمت سے بچنا ہوگا. ہمیں اللہ کی یاد میں کچھ وقت لگانا ہوگا. ہمیں بری راہوں سے اپنے قدم پیچھے کھینچنے ہوں گے. ورنہ یاد رکھیے کاغذ کا ایک ٹکڑا تو آپ کو مل جائے گا کہ آپ عالم ہیں، لیکن خدا کی فہرست میں آپ کبھی عالم نہیں لکھے جائیں گے. عالم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی بتائی ہوئی راہ پر چلتا ہے، جو چراغ دل جلا کر شاہراہ عمل کو روشن کرتا ہے. عالم وہ ہوتا ہے جو عالم ربانی ہو. قرآن مجید نے اسی کی ہدایت دی، کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. جو پڑھ رہے ہو، جو پڑھا رہے ہو، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ تم ربانی بن جاؤ.
ربانی اللہ والے بنے، تمہیں دیکھ کر خدا یاد آیا، تمہاری باتیں علم اور حکمت میں اضافے کا باعث بنے، تمہارے قدم اور تمہارے قلم میں کبھی لغزش نہ پیدا ہو، تم ایسے جیو کہ لوگ دیکھیں تو کہیں اللہ کا بندہ اور پیغمبر کا امتی چلا جا رہا ہے۔ اس احساس کے ساتھ ہمیں علم کی راہ پر چلنا چاہیے، ورنہ ہمارے علم سے لوگوں کو فیضان نہیں ہوگا۔ ابن الجوزی بہت بڑے عالم گزرے ہیں، مصنف، واعظ و خطیب، خود فرمایا کہ جب میں پڑھتا تھا نظامیہ بغداد میں، وہاں کے کتب خانے میں 20,000 جلدیں تھیں، اور میں نے ان ساری کتابوں کا مطالعہ کیا۔ غور کیجیے کتنا پڑھا ہوگا اس شخص، پھر لکھا تو 1,000 کتابوں سے زیادہ تصنیفات ہیں۔ انتقال سے پہلے وصیت کی کہ جو قلم کے ٹکڑے ہیں تراشے، اس زمانے میں لکڑی کے قلم سے لکھا جاتا تھا اور اس کو چاقو سے چھلتے تھے، تو فرمایا کہ یہ جو میرے قلم کے تراشے ہیں، جو میں نے لکھا ہے قلم کے تراشے، میرے انتقال کے بعد میرے غسل کا پانی انہی تراشوں سے گرم کیا جائے۔ چنانچہ ان کی وصیت کے مطابق قلم کے تراشوں سے پانی گرم کیا گیا، اور اتنے تراشے تھے کہ پانی گرم ہو گیا مگر تراشے باقی رہے۔ اتنا لکھا اس شخص نے، اور تقریر کرتے تھے ہزاروں کا مجمع، کبھی کبھی 1,00,000 کا مجمع، اور تاثیر کا عالم یہ تھا لوگ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ خود فرمایا 1,00,000 سے زیادہ لوگوں نے میرے ہاتھ پر توبہ کی، اور 20,000 سے زیادہ غیر مسلموں نے ایمان قبول کیا۔ اللہ نے ایسا بافیض ان کو بنایا تھا۔ ان کی ایک کتاب میں ایک عبارت ہے، وہ آپ کو سناتا ہوں خاص طریقے پر، جو ہمارے عربی درجات کے بچے ہیں، عالم بن رہے ہیں، وہ سنیں۔ فرمایا رأيت أقواما ينتسبون إلى العلم فأمهلوا نظر الحق جل وعلا في الخلوات فمحى محاسن ذكرهم في الجلوات فكانوا موجودين كالمعدومين لا حلاوة لرؤيتهم ولا قلب يحن إلى لقائهم۔ فرماتے ہیں ایسے عالموں کو میں نے دیکھا ہے کہ جنہوں نے غفلت کا راستہ چن لیا، معصیت کی راہ پر چلے گئے، گناہ کرنے لگے، نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کی محبت، ان کی عقیدت، ان کی طرف کشش لوگوں کے دلوں سے نکال دی۔ فَكَانُوا مَوْجُودِينَ كَالْمَعْدُومِينَ، ان کا ہونا نہ ہونا برابر ہو گیا، اگر ہیں تب بھی کوئی پوچھنے کو تیار نہیں ہے، کوئی پوچھنے کے لیے تیار نہیں۔ فَكَانُوا مَوْجُودِينَ كَالْمَعْدُومِينَ، ہونا نہ ہونا برابر، لا حلاوة لرؤيتهم، ان کے دیکھنے میں کوئی لذت نہیں اور نہ کسی دل کو ان کی طرف کشش۔ وجہ غفلت و معصیت، انہوں نے غلط راہ کو چنا، ان کے علم کے باوجود خدا نے ان کے فیضان کے چراغ کو بجھا دیا۔ یہ ہے وہ چیز جو ہمارے سمجھنے کی ہے۔ قرآن میں اعلان ہوا ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا۔ ارشاد ہے کہ ایمان اور اچھا عمل بنیاد ہے اس بات کی کہ اللہ لوگوں کے دلوں میں کشش پیدا کرے گا، محبت ڈالے گا، ایک جہان چھپ جائے گا ان علماء کے آگے جو علماء ربانیین ہوں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں، جو صحیح راہ پر چلنے والے ہوں۔ انما یخشی اللہ من عباده العلماء، اللہ سے ڈرنے والے وہ ہیں جو عالم ہیں۔ وما يعقلها الا العالمون،
باریکیوں کو وہی سمجھ سکتے ہیں جو علم والے ہیں۔ کہیں ارشاد ہوا والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا وما يذکر الا اولو الالباب، کہ قرآن پاک کی متشابہ آیات کو یا اللہ جانتا ہے یا راسخ فی العلم علماء جانتے ہیں۔ راسخین فی العلم وہ سمجھیں گے کہ اللہ کی آیات متشابہات کی تعبیر و تفسیر کیا ہے۔ بعض مفسرین نے کہا وما يعلم تأویلہ الا اللہ، کہ اس کی تعبیر صرف اللہ جانتا ہے۔ اور پھر اگلا جملہ مستأنفہ مانا، لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہما اور متعدد صحابہ سے نقل کیا گیا کہ یہاں جملہ ما قبل کے جملے سے متصل ہے، یعنی وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، کہ تعویل آیات متشابہات یا تفسیر آیات متشابہات یا علم آیات متشابہات اللہ کے پاس ہے یا اس کے ان چنے ہوئے بندوں کے پاس جن کو اللہ نے رسوخ فی العلم کی دولت عطا فرمائی ہے، اور جب وہ ان گہرائیوں میں اترتے ہیں اور آیات متشابہات کی موشگافیوں کو جانتے ہیں تو پکار اٹھتے ہیں یقولون آمنا بہ، ہمارا ایمان ہے، یقین ہے کہ اللہ کی آیتیں منزل من اللہ ہے، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، آیات محکمات یا آیات متشابہات دونوں کا علم اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے ان سینوں پر جن کو اللہ چن لیتا ہے۔ اور یاد رکھنا یہ وہی علماء ہیں کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جن میں صفات ہیں، جن میں اوصاف مومنانہ ہیں، جو اللہ سے قریب ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت جن کو ملتی ہے، علم کا دروازہ ان پر کھلتا ہے، علم لدنی کا باب ان پر واہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کی رحمت کے مورد ہوتے ہیں، اور رحمت ان کو ملتی ہے جو معصیت سے دور ہوتی ہے۔ آپ پڑھ چکے ہیں قرآن میں کہ لعنت اتری شیطان پر، اور لعنت اتری غلط کار انسانوں پر، اور لعنت کا مطلب ہے البعد عن الرحمہ، رحمت سے دور کر دیا جانا۔ لعنت رحمت سے دوری، اور رحمت یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے سرفرازی۔ لعنت ہوگی اس پر جو گناہ کرے گا، اور رحمت ہوگی اس پر جو طاعت کی راہ پر چلے گا۔ اور جس پر رحمت ہوگی علم کا دروازہ اسی کے لیے کھلے گا۔ قرآن کی اس آیت میں اس کا اشارہ ہے، موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں حضرت خضر سے علم حاصل کرنے کے لیے، اور وہاں پر جو آیت آئی ہے وہ پڑھیے فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، وہاں ہمارے ایک بندے کو انہوں نے پایا جس کو ہم نے اپنی خصوصی رحمت عطا کی تھی اور اپنے پاس سے علم عطا فرمایا تھا۔ یعنی جس کو رحمت ملی اس کو علم ملا، اور رحمت کی راہ میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ معصیت ہے۔ معصیت علم کے فیضان کو روک معصیت رحمت کا دروازہ بند کر دے گی۔ اسی لیے ہمارے آقا دعا فرماتے تھے اور یہ کہتے تھے اللہم انی استغفرک لذنبی اسألک رحمتک رب زدنی علما، اللہ میں اپنے گناہ کی معافی چاہتا ہوں اور تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں اور میرے علم کو بڑھا دیجیے۔ تین ٹکڑے ہیں اور تینوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے۔ استغفار یعنی اللہ سے طلب مغفرت،
گناہ رکاوٹ ہے، جب رکاوٹ دور ہوگی تب رحمت ملے گی۔ تو پہلے رکاوٹ کے دور ہونے کی دعا ہے اور اس کے بعد رحمت کا سوال ہے، اور پھر رحمت میں سب سے بلندتر رحمت علم ہے۔ اسی لیے کہا رب زدنی علما، اللہ تجھ سے رحمت مانگتا ہوں اور میرے علم کو بڑھا دے، یعنی اللہ تیری رحمت کا سب سے بلندتر حصہ تجھ سے مانگ رہا ہوں کہ مجھ کو علم عطا فرما۔ قرآن پاک میں آپ دیکھیں نبیوں کی دعائیں آئی اور نبیوں نے اپنی ضرورت کی چیزیں مانگی، اللہ تعالیٰ نے ان دعاؤں کو قرآن میں نقل فرمایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، حضرت سلیمان کہہ رہے ہیں رب اغفر لی وهب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، حضرت زکریا کہہ رہے ہیں رب هب لی من الصالحین، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، حضرت ایوب کہہ رہے ہیں رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، حضرت یونس کہہ رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں ربنا انزل علینا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين۔ مختلف نبیوں کی دعائیں، لیکن ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دعا نقل کی گئی تو کیا نقل کی گئی؟ غور کیجیے۔ زکریا اولاد مانگ رہے ہیں، سلیمان علیہ السلام مغفرت اور حکومت کا سوال کر رہے ہیں، حضرت عیسیٰ اپنی احتیاج اپنی بے بسی ظاہر فرما رہے ہیں، حضرت ایوب شفا یابی مانگ رہے ہیں، حضرت یونس مچھلی کے پیٹ سے نجات مانگ رہے ہیں، مشاکل شدائد سے نجات کی دعا کر رہے ہیں، لیکن ہمارے آقا اللہ کے در پہ ہاتھ پھیلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم کو بڑھا دے۔ حضور کی دعا جو قرآن میں آئی ہے وہ علم سے متعلق ہے، اللہ علم میں اضافہ فرما۔ میرے عزیزو علم سے بڑی کوئی دولت نہیں، علم حاصل کرنے پر اپنا تن من دھن نچھاور کرو اور سمجھ لو لا یستطاع العلم براحت الجسم، تن آسانی کے ساتھ علم نہیں آتا، علم آئے گا مشقت کے ساتھ، علم آئے گا جافشانی کے ساتھ، علم اگر چاہتے ہو تو قربانی کی راہ پر چلو، بقدر الکد تکتسب المعالی، ومن طلب العلا سهر الليالي، ومن رام العلا من غير كد اضاع العمر في طلب المحال، يغوص البحر من طلب اللآلي، ومن طلب العلا سهر الليالي، علو الكعب بالهمم العوالي، وعز المرء في سهر الليالي، تركت النوم ربي في الليالي، بلغني إلى أقصى المعالي۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب اشعار ہیں اور ان کا نچوڑ یہ ہے کہ اگر اونچا مرتبہ چاہتے ہو تو محنت بھی اسی درجے کی کرو، راتوں کی نیند چھوڑو گے تب کامیابی ہاتھ آئے گی، جس کو موتیوں کی تلاش ہے اسے سمندر کی تہ میں اترنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی۔ علو الکعب بالہمم العوالی، وعز المرء فی سہر اللیالی۔ میرے بھائیوں، ہم سب طلب علم کی راہ کے مسافر ہیں، ابھی سے علم پر محنت کریں، عمل کی راہ پر بھی چلیں، اللہ کے ذکر سے سینے کو آباد کریں اور اللہ والوں سے تعلق قائم کریں، اللہ کے نیک بندوں سے تربیت حاصل کریں۔ اپنی اصلاح کے بغیر انسان اس راہ پر ثابت قدم نہیں ہو پاتا۔ اقبال نے کہا تھا خیرت کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ ہمارے حضرت مولانا ریاض صاحب اور یہاں کے اساتذہ کرام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ یہاں محنت سے تعلیم دی جا رہی ہے اور بچوں نے یہاں قرآن مجید سنایا، اندازہ ہوا کہ بہترین تلاوت کر رہے ہیں اور تجوید اور قرأت بھی سیکھ رہے ہیں اور عالمیت کے بچے
بچے بھی امید ہے کہ معیاری تعلیم پا رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب عزیزوں کو روشن مستقبل عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان نسبتوں کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جو آپ کے اس ادارے کو حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو راہ استقامت کا مسافر بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد حتی ترضى ولک الحمد اذا رضیت ولک الحمد بعد الرضا۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعطرته بعدد كل معلوم لك۔ اے اللہ اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو ارحم الراحمین ہے۔ اے اللہ ہماری غفلتیں، معصیتیں سب تیرے سامنے کھلی ہوئی ہیں۔ اے اللہ تو ہمارے اقوال کو بھی جانتا ہے، ہمارے اعمال کو بھی جانتا ہے، ہمارے احوال کو بھی جانتا ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ بخشش فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کا ہم پر بڑا احسان ہے، انہوں نے بھوکا رہ کر ہمیں کھلایا ہے، پیاسا رہ کر ہمیں پلایا ہے، گیلے میں سو کر ہمیں سوکھے میں سلایا ہے، نہ جانے کتنی راتیں ہماری نے بے آرامی میں گزاری ہیں۔ اے اللہ ہم لوگ جنہوں نے مدرسوں میں پڑھا یا پڑھ رہے، ہمارے امی ابو نے اور بڑی قربانی میں اپنی نگاہوں سے دور ہمیں مدرسے میں پڑھنے بھیج دیا۔ اے اللہ انہیں ہماری یاد آتی ہوگی، وہ تکیے میں منہ چھپا چھپا کر رو لیتے ہوں گے، صبح آٹا گونتے گونتے امی یاد کرتی ہوگی، سوچتی ہوگی میرا بچہ یہاں تھا، میں اس کے کپڑے بھی دھل دیتی تھی، بستر بھی بچھا دیتی تھی، سر میں تیل بھی ڈال دیتی تھی۔ مدرسے میں کون دیکھتا ہوگا، کون میرے بچے کی خدمت کرتا ہوگا، بخار میں پکارتا ہوگا امی امی، کون اس کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہوگا۔ اللہ یہ سوچ کر ان کے مبارک آنسو آٹے میں گرتے ہوں گے۔ اے اللہ انہوں نے قربانی دے کر ہمیں عالم حافظ بنایا، تیری مسجدوں کے مصلی پہ کھڑے ہونے کے قابل بنایا۔ اے اللہ اگر ہمارے ماں باپ جاہل بھی ہوں تو ان کی مغفرت فرما، معاف فرما دے اللہ، معاف فرما دے اللہ، انہیں اجر عظیم عطا فرما دے، اجر عظیم عطا فرما دے۔ اگر زندہ ہوں ان کی عمر میں برکت عطا فرما، اگر دنیا سے جا چکے ہوں اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما۔ اے اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ابھی اس حادثے کی خبر بھی آئی ہے کہ مولانا ریاض صاحب کے سب دنوں کا انتقال ہو گیا ہے۔ اے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دے، اللہ ان کے درجے بلند فرما دے۔ اے اللہ تیری بندی تیری بارگاہ میں حاضر ہو گئی، اللہ ہر انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں، خطا ہو جاتی ہے، ان سے بھی غلطی ہو گئی ہوگی، مگر تو رحیم ہے معاف فرما دے، تو غفور ہے بخش دے، تو ستاری کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ بیماری کی جو تکلیف جھیل کر ہو گئی ہے، اے اللہ اسی کو ان کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا دے، نجات کا ذریعہ بنا دے۔ ان کی آل و اولاد کو، سب رشتہ داروں کو صبر جمیل عطا فرما، اور اس صبر پر اجر عظیم عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب بھی آخرت کے مسافر ہیں، ایک ایک دن زندگی سے دور موت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، کسی دن ہم بھی رخصت ہو جائیں گے۔ اے اللہ آج اپنے ہاتھوں سے نہا دھو کر خود سے کپڑے پہنتے ہیں، کل جب مر جائیں گے تو دوسرے لوگ کپڑے اتاریں گے، میت والا غسل دیں گے، کفن کی چادر اڑھائیں گے، اعلان ہوگا فلاں ابن فلاں دنیا سے رخصت ہوا۔ اے اللہ پھر ہمیں منو مٹی کے نیچے دبا دیا جائے گا۔ اے اللہ قبر میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا، کوئی عذاب
سے بچانے والا نہیں ہوگا، کوئی ہم پر ترس کھانے والا نہیں ہوگا۔ اے اللہ، ماں باپ، اولاد، شاگرد، مرید، عقیدت مند کوئی بھی وہاں بچانے کے لیے نہیں آئیں گے، تنہا پڑے ہوئے ہوں گے۔ تیری عزت کی قسم، اس دن صرف تیری رحمت کا سہارا ہوگا، اس دن صرف تیرے کرم کا آسرا ہوگا۔ اے اللہ، قبر کی تنگی سے حفاظت فرما، قبر کے اندھیرے سے بچا دے، قبر میں اجالا عطا فرما دے، قبر میں آسانی فرما دے، مغفرت فرما دے اللہ، مغفرت فرما دے اللہ، ہر غفلت سے نجات عطا فرما، ہر معصیت سے توبہ کی توفیق عطا فرما، ہر گناہ سے دوری عطا فرما دے۔ اے اللہ، تیرے لیے جینے والا بنا دے۔ اے اللہ، تو نے اپنے کرم سے ہمیں علم سے تو جوڑ دیا، یہ تیرا احسان عظیم ہے، مگر اللہ علم کی قدر کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، علم کی لاج رکھنے والوں میں شامل فرما، عمل کرنے والوں میں شامل فرما، ہمیں عالم ربانی بننا نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمارے دل کو تیرے ذکر کے نور سے منور فرما، تیری معرفت عطا فرما، تیری معرفت عطا فرما، تیری محبت کا نور عطا فرما۔ اے اللہ، اس ادارے میں پڑھنے والے ہمارے ان عزیزوں کو روشن مستقبل عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے بچوں کو اس امت کا مستقبل بنا دے۔ اے اللہ، ان کے ذریعے اس ملک میں اسلام کا بول بالا فرما، تیرے کلمے کو بلند فرما، تیرے کلمے کو بلند فرما، تیرے کلمے کو بلند فرما۔ اے اللہ، اس جگہ سے احیاء دین اور اعلاء کلمت اللہ کی جو نسبتیں جڑی ہوئی ہیں ان کو سمجھنے کی اور ان کو دل میں اتارنے کی اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کی ان عزیزوں کو بھی اور ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، تیرا وہ مخلص اور پاکیزہ بندہ جس نے اپنی زندگی کے آخری دن یہاں گزارے ہیں اور جنہوں نے تیرے آگے سر جھکایا ہے اور جنہوں نے تجھ کو تنہائیوں میں گھنٹوں یاد کیا ہے اور تیرا پاک کلام اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے اور ٹوپیاں رات کے اندھیرے میں سی سی کر اپنے اپنا گزر بسر کیا ہے، اللہ اپنے اس بندے کے درجے بلند فرما۔ اے اللہ، ان کے فیضان سے ہمیں مالا مال فرما، ان کی قبر کو نور سے منور فرما۔ اے اللہ، ان کی خشیت، ان کا تقوی، ان کا علم، ان کا عمل ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہمیں بھی اسی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اپنے کرم سے ان کے مشن کو پورا فرما۔ اے اللہ، اس ملک میں کلمت اللہ کو سربلندی عطا فرما۔ اے اللہ، اس وقت ملک میں بدترین حالات ہیں، اے اللہ کہاں وہ تیرا غیرت مند بندہ تھا جو شر اور شرارت کو دبا دیا کرتا تھا، اور آج حال یہ ہے کہ تیرے پاک قرآن کی تعلیم کے ادارے توڑے جا رہے ہیں، مسجدیں مسمار کی جا رہی ہیں، مدرسے گرائے جا رہے ہیں، راہ چلتے ہوئے اہل ایمان کو مارا جا رہا ہے، ان کے گھروں کو برباد کیا جا رہا ہے۔ اے اللہ، اے اللہ، بے بسی کے عالم میں لوگ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے ہیں، منتظر ہیں کہ کب تیری مدد آئے گی۔ اے کریم، اپنی نصرت نازل فرما، اپنی نصرت نازل فرما، اپنی نصرت نازل فرما، اپنی نصرت نازل فرما، اپنی مدد نازل فرما۔ اے اللہ، ہمارے فلسطینی بھائیوں کی امداد فرما۔ اے اللہ، ہم تو خوب پیٹ بھر کر کھا رہے ہیں، نت بستروں پر سو جا رہے ہیں، مگر ہمارے ہزاروں لاکھوں بھائی آدھی سوکھی روٹی کے محتاج ہیں، ایک گھونٹ پانی کے محتاج ہیں۔ اے اللہ، چھوٹے چھوٹے بچے جانے دے رہے ہیں۔ اے اللہ، گزری ہوئی عید پر مسلمانان عالم اپنی بچیوں کے لیے بازار سے چوڑیاں خرید کر لا رہے تھے، اور اسی وقت اتنے فلسطینی باپ ایسے تھے جو ملبے میں سے اپنی بچیوں کے کٹے ہوئے ہاتھ اور پیر تلاش کر رہے تھے۔ اے اللہ، گزری ہوئی بقرعید پر ہم نے جانوروں کی قربانی دی، انہوں نے اپنے بچوں کی شہادت کا نذرانہ پیش کیا۔ اے اللہ، کتنی مائیں بے اولاد ہو گئی، کتنے باپ اپنے جگر گوشوں سے محروم ہو گئے۔ ہم دیکھ چکے
چھوٹا بچہ اپنے باپ سے بسکٹ کھانے کی فرمائش کرتا ہے، باپ کسی طرح بچتے بچاتے کسی دکان پہ جاتا ہے، بسکٹ خرید کر لاتا ہے، مگر جب واپس آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ فرمائش کرنے والا معصوم بم باری میں شہید ہو چکا ہے، اس کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ صدمے کی شدت میں وہ باپ بسکٹ اپنے بچے کی لاش کے منہ میں ڈالتا ہے اور کہتا ہے بیٹا مجھ کو معاف کر دینا، مجھ کو آنے میں کچھ دیر ہو گئی، مجھ کو آنے میں کچھ تاخیر ہو گئی۔ اللہ اللہ زخمی دلوں کے زخم کا حال سوائے تیرے کوئی نہیں جانتا۔ اے کریم، اے کریم، اے رحیم، تجھ کو تیری صفت رحمت کا واسطہ، تجھ کو تیری صفت رحمت کا واسطہ، تجھ کو تیری صفت کرم کا واسطہ، تجھ کو تیری صفت کرم کا واسطہ، حالات کو سازگار فرما دے، حالات کو سازگار فرما دے۔ اے اللہ ساری طاقتیں تیرے آگے کمزور ہیں، اے اللہ ساری قوتیں تیرے آگے بے بس ہیں۔ اسرائیل اور امریکہ بڑے نہیں ہیں، سب سے بڑی طاقت تیری ہے۔ اے اللہ ظالموں پر گرفت فرما، عاد و ثمود کی طرح کا عذاب مسلط فرما۔ اے اللہ چن چن کر ان کو ہلاک فرما۔ اے اللہ جو معصوم جانوں پر رحم نہیں کھا رہے ہیں وہ تیری طرف سے بھی رحمت کے حقدار نہیں ہے۔ اے اللہ سب کی پکڑ فرما دے، سب کی پکڑ فرما دے، سب کی پکڑ فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرما دے، ہمارے مظلوم بھائیوں کی مدد فرما دے اور ان پر ظلم کرنے والوں کو نیست نابود فرما دے، عبرت کا نشان بنا دے، عبرت کا نشان بنا دے، عبرت کا نشان بنا دے۔ اے اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، ہم سب کی جان مال عزت آبرو میں برکت عطا فرما، خصوصی حفاظت عطا فرما، تیرے لیے جینے اور مرنے کا ذوق عطا فرما۔ اے اللہ علم نافع، عمل صالح، رزق واسع، خیر کثیر اور اجر عظیم عطا فرما۔ اللہ سجدوں کی کثرت عطا فرما، عبادت کی لذت عطا فرما، طاعت کی حلاوت عطا فرما۔ اے اللہ پاکیزہ زندگی اور قابل رشک موت عطا فرما، زندگی میں عافیت عطا فرما، موت کے وقت عافیت عطا فرما اور جنت میں عافیت کے ساتھ داخلہ عنایت فرما۔ اللہ تیرے نیک بندوں سے گہرا تعلق عطا فرما، اللہ صالحین کی صحبت عطا فرما، صادقین کی معیت عطا فرما، کاملین سے اپنی تربیت کرانے کا موقع عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما، یہاں کے اساتذہ، مخلصین، معاونین سب کو اجر عطا فرما۔ ہمارے حضرت مولانا عبدالحمید نعمانی جو اس مدرسے کے بھی بانی ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرما۔ جتنے اساتذہ نے یہاں خدمت کی ہے اور دنیا میں نہیں ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرما، جو موجود ہیں عمر میں برکت عطا فرما۔ حضرت مولانا ریاض صاحب کو اور ان کے تمام رفقا کو اجر عظیم عطا فرما۔ اے اللہ ان کے کاموں میں مدد فرما، ان کے کاموں میں مدد فرما۔ اے اللہ ہم سب تیرے محتاج بندے ہیں، ہم ناتواں ہیں، ہمارے پاس ارادے تو ہیں مگر وسائل نہیں ہیں۔ اے اللہ وسائل تو ہی عطا کرتا ہے۔ اے اللہ اتنے وسائل دے کہ یہ ادارہ ایک عظیم الشان جامعہ کی شکل اختیار کر لے اور اس کے ذریعے تمام عالم میں علم کا نور پہنچ جائے اور پورے ملک سے لوگ اس سے استفادہ کریں۔ اے اللہ تیرے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، تیرے نیک بندوں کے الفاظ قدسیہ یہاں پھیلے ہوئے ہیں۔ اے اللہ انہی کی برکت سے اس جگہ کو قیامت تک کے لیے آباد فرما دے، قیامت تک کے لیے آباد فرما دے، قیامت تک کے لیے آباد فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے قبول فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد